اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الشکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اہم کام جو اللہ کی تعریف سے شروع نہ کیا جائے وہ خراب اور بے برکت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس اہم کام کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہے۔ شیخ البانی نے ان دونوں حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ مرسلاً اسے صحیح تسلیم کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کی اولاد مر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں مصیبت کے وقت صبر کرنے اور اللہ کی حمد کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، خاص طور پر اولاد کی دائمی جدائی کے صدمے پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا اور تقدیر پر صبر و شکر کرنا بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی حمد کرتا ہے۔ مسلم شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔